بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، پاکستان کی کہانی۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں اور دن گزر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت 27ویں کی شب تھی رمضان المبارک کی، اور جمعے کا دن تھا، یعنی جمعرات کی رات تھی اور صبح جمعہ تھا جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا۔ یہ ویڈیو جو میں اس وقت ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ اس ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس بات کا ذکر ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ بات میں پہلے بھی غالباً ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو بنانے میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، اپنی عزت اور مال آبرو کی قربانیاں دی، اور پھر جا کے ہمیں یہ وطن حاصل ہوا جس کو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں، بہت سارے ممالک ہیں جو اپنی نسل اور باقی چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی۔ ہمارے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہے جن کی بنیاد پر ہم نے یہ آزادی حاصل کی کہ ہم نے اللہ کا قانون اس ملک میں نافذ کرنا ہے، اور اللہ کے قانون کے اوپر ہی ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہیں۔ افسوس، اللہ کا صرف نام ہی رہا۔ اس ملک کے اندر قیام سے لے کے اب تک ایک تو قدر مشترک بات یہ رہی کہ ہم جب بھی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، کبھی ہمارا دور آسانی والا آیا ہی نہیں۔ کہانیاں بہت ہے لوگوں کی۔ میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے معذور باپ، اپنے دادا، اپنے باقی بزرگوں کو کس طرح درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر خود پاکستان کی طرف سفر کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے ایک کہانی پڑھی، اس میں امرتسر کے ایک خاندان کا واقعہ ہے جو پاکستان کے اندر آنا چاہ رہا تھا ہجرت کر کے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کی رات تقریباً 11:30 ہوئے ہوں گے تو ہمیں یہ خبر ملی کہ سکھوں نے آ کے آپ سب کے گھروں کو جلانا ہے۔ تو جو کچھ بن پڑا، جو ہمارے ہاتھ سامان لگا، ان کو ہم نے فٹافٹ جلدی جلدی باندھا اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک دادا تھے، انہوں نے ہمیں خود کہہ دیا تھا کہ میں تو تم سے سنبھالا ہی نہیں جاؤں گا، ایک تو میں آنکھوں سے بھی معذور ہوں اور اوپر سے میں بوڑھا بھی بہت زیادہ ہوں، مجھے جل جانے دو اور مجھے یہاں پہ چھوڑ جاؤ، اس کے بعد آپ محفوظ مقام پر چلے جانا۔ اگر زندہ رہے تو ملاقات ہو جائے گی، اگر زندہ نہ رہے تو پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ وہ بتا رہے تھے، جن کے زبانی میں نے یہ کہانی سنی، کہ ہم 2 دن بعد واپس آئے تو دیکھا گھر بھی جل چکا تھا اور بابا جی بھی ہمارے جل چکے تھے۔ اس طرح بہنوں بیٹیوں کی بھی کہانی بڑی ملتی ہیں۔ کہانیوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہم قافلہ در قافلہ بنا کر چلتے تھے، اور سکھوں نے اور باقی لوگوں نے آ کر ہماری بہنیں بیٹیوں کو ہم سے چھیننا شروع کر دیا۔ آپ غور ذرا کریں کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی طرف دیکھیں، اپنی ماؤں کی طرف دیکھیں۔ آپ یا میں یا کوئی اور ہمارا دوست، ہم بازار میں جائیں تو ہماری بہنوں بیٹیوں کے ہمراہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی اور تیسرا بندہ آپ کی بہن بیٹی کی طرف، میری بہن بیٹی کی طرف دیکھ بھی لے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ لیکن آج ہم ان سب باتوں کو بھلا کر، ان لوگوں کی قربانیوں کو بھلا کر اپنی عیاشی، اپنی اچھے وقت میں پڑے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنی قربانیاں دیں اور ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی سب اقوام
اللہ اور اس کے رسول کی جواب دہ ہوں گی قیامت کے دن۔ ہمارا پاکستانی جو ہماری قوم ہے یہ 3 ہستیوں کے سامنے جواب دہ ہوں گی، اللہ اور اس کا رسول، اور تیسرے وہ 6 یا 7 لاکھ لوگ جنہوں نے اس وطن کی آبیاری کے لیے اپنے لہو، اپنی جان اور مال، اپنی عزت کی قربانیاں دیں۔ ان سب کو جواب دہ ہمیں ہونا پڑے گا۔ وہ سب یہ پوچھیں گے کہ ہم نے عزتیں، ہم نے اپنی مال و جان کیا صرف اسی وجہ سے قربانی ہم نے ان کی دی تھی تاکہ آپ لوگ عیاشی میں پڑے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو کجا کرنا، ہم نے اپنی انسانیت کا بھی معاملہ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، مسلم لیگ نون کی ایک کارکن کی ٹویٹ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنی رہی سہی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ اس ٹویٹ کا مطلب یہی تھا۔ اب جس ادارے کو آئین کی تشریح پر مامور کیا ہے، اس نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا کہ اسٹیٹ بینک کو پیسے جاری کر دینے چاہیے تاکہ الیکشن کروائے جائیں۔ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہے۔ یہ لوگ الیکشن نہیں چاہ رہے، پاکستان کا جو مرضی ہوتا رہے، ان لوگوں نے اپنی عزت دیکھنی ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان کا کوئی خیال نہیں، ان لوگوں کا کوئی خیال نہیں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان لوگوں کا کوئی خیال نہیں جن لوگوں نے بارڈر پہ کھڑے ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور دے رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی خیال نہیں جو آٹے کی لائنوں میں لگ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف اپنی بات کا خیال ہے۔ ان چور، ان اچکوں، ان بے شرموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات سے دور کر کے آسانی والا معاملہ دے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس رشتہ داروں اور اپنا خیال رکھیے، اور ہمارے اس چینل کا بھی، اور یہ دعا کرتے رہیں ان پاکیزہ لمحات میں کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔